اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب یہ سورہ صافات ہے، نزول میں 56 ہے اور موجودہ ترتیب فرشی حسب العرشی میں 37ویں ہے، اور مکی صورت ہے، 182 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ روئے زمین کے اولو العزم رسولوں کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق کا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا، حضرت الیاس کا، حضرت لوط کا، حضرت یونس کا۔ ان تذکروں کا مقصد ایک ہی ہے کہ قیامت برحق ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اثبات التوحید للہ جل وعلا او اثبات العبادت المخلصہ للہ وحدہ، وَأَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُجَازُونَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق وعلى صداقته يدل الکتاب العظیم القرآن۔ سورۃ یاسین میں انبیاء و مرسلین کی شہادت تھی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور انہوں نے اس بات کی تاکید کی تھی اور سخت قربانیاں جھیلی تھی کہ مرنے کے بعد جینا برحق ہے اور قیامت یقینی ہے۔ حبیب نجار بھی اسی کے نظر ہو گئے اور تا قیامت بلند و برتر ہو گئے۔ اشارہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے میں کبھی کبھی قیمتی جانیں بھی جاتی ہیں۔ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ سورت کی ابتدا نظم و ضبط کے قواعد سے ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان ملائک کی جو صف باندھتے ہیں، صف باندھ کر۔ 2 وقتوں میں اسلام کے اندر صفوف کی ضرورت ہے، ایک عند الصلاۃ اور دوسرا عند القتال۔ جہاد کے اندر بھی اس کے فوائد دیدنی ہے اور اس کی تاکیدات متوارث ہے، اور نماز کے اندر بھی بلا شبہ صف تو صف ہے، فرمایا کہ صفیں بنایا کرو ورنہ اللہ تمہاری چہرے بگاڑ دے گا اور دل بگاڑ دے گا۔ علماء نے لکھا ہے چہرے سے مراد اعمال ہے، دیکھنے میں آتے ہیں، دل سے مراد عقائد ہے، مخفی رہتے ہیں، عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک قاعدہ اسلام کا جس میں صف بندی ضروری ہے، اور آپ نماز سے پہلے دائیں بائیں اعلانات کرتے تھے، سووا واستووا وَلْجَعَلُوا مَنَاكِبَكُمْ فِي مَحَاذَاتِكُمْ وَلَا تَتْرُكُوا الْخَلَلَ وَالْفُرُجَاتِ لِلشَّيَاطِينِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ دوسرا مسئلہ ہے علم بے انتقالات الامام۔ کیا امام کیا
انتقالات اٹک بیٹک اس کا علم ہو نمازیوں کو، تو اگر صفوف مثلا نہ بن سکے، ایسا عذر ہو، تو امام محمد نے کتاب الحجت میں لکھا ہے کہ اگر منتظمین مسجد کی سائڈوں کے کمروں سے بھی اقتداء کرے اور انہیں اماموں کے اٹک بیٹک کا اور انتقالات صلات کا اور تکبیرات کا علم ہے تو صحت صلات ہو۔ فتاوی ہندیہ کے اندر بھی صفحہ 167 جلد اول میں یہی قاعدہ موجود ہے۔ اسی قاعدے کے پیش نظر ہم یہاں سے امام کی اقتداء کر لیتے ہیں لأجل الآزار والامراض، اور موجودہ دور میں لوگوں کے مل جل کے احتیاط کو مؤثر بنایا گیا تو اعلان کر دیا گیا کہ قدر فاصلے سے رہو، تو یہ بلا شبہ صف بندی کے قاعدے کے تو خلاف ہے، لیکن ایک قاعدہ اور ہے، اور وہ ہے علم بے انتقالات الامام۔ کبھی دو قاعدے سامنے آتے ہیں، کبھی ایک مؤثر ہوتا ہے، کبھی دوسرا مؤثر ہوتا ہے۔ محقق الاطلاق ابن الحمام نے اسی پر کتاب لکھی تھی تحریر الاصول، اور اس میں متعارض اصول کو یکجا کر کے اور ان کے نتائج نکالے۔ ابن امیر بادشاہ نے تیسیر التحریر اور محمد امین بخاری نے التحریر والتحبیر کے نام سے ان کے مدلل مفصل شروع لکھے ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والوں کی جو صف باندھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شب معراج میں آپ نے کچھ ملائک کو دیکھا کہ صفوں میں ہیں، کچھ کو دیکھا رکوع میں ہے، کچھ کو دیکھا قومے میں ہے، کچھ کو دیکھا سجود و جلوس و قعود میں ہے، اور قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ یہ ایک اعلیٰ ڈسپلن اور عمدہ اسلوب حیات کا اس پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ہو، مسجد میں آ کر کے صفوں کی شکل میں بیٹھے دائیں بائیں۔ فالزاجرات زجرا، پس تنبیہ کرنے والوں کی جو تنبیہات کرتی ہے، صف ایسے تو نہیں بنتی، کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یا فلان تقدم و یا فلان تاخر، وکان عمر یقرر لہذا رجلا وهو يأتي ويخبر بأن الصفوف استوت ثم يقول عمر الله أكبر۔ ومن المحدثات والبدعات أن الإمام لا يقول بتسوية الصفوف، بدون تسوية الصفوف هو يشرع الصلاة ويقول الله أكبر فلا حول ولا قوة إلا بالله۔ مبسوط سرخسی میں شمس الائمہ نے لکھا ہے کہ یخاطب الامام القوم بتسویۃ الصفوف بعد ما فرغ المکبر عن التکبیر، تکبیر مکمل ہونے کے بعد امام دائیں بائیں اعلانات کریں گے۔ تکبیر کے اندر نماز شروع کرے، حی علی الصلاۃ پر اور قد قامت الصلاۃ پر جو شرف قائم میں ہے، ہذہ جملۃ ناقصہ وہذا فقہ حادث ولأجل ھذا لم یذکر الہدایہ وہو اعلم ھذہ الامہ۔ قسم ہے صفے بنانے والوں کی جو صفے باندھتے ہیں، اور تنبیہات کرنے والوں کی جو تنبیہات کرتے ہیں۔ استاذ معلم بیزاری
جو استاد ہو کچھ کہے نہیں، اس کے طالب علم بازار میں شلغاتی کھیلتے ہیں۔ پادشاہی پہ سر بمکتب داد، لوح سیمینش در بغل او نہاد، برسر لوح او نوشت بزر، قہر استاد بہز مہر پدر۔ بادشاہ نے جب شہزادہ استاذ کے پاس بٹھایا اور چاندی کی تختی گود میں دی تو اس کے اوپر لکھا کہ استاذ کا غصہ ماں باپ کی شفقت سے بہتر ہے، کیونکہ استاذ کا غصہ کمال کے قریب کرے گا، ماں باپ کی شفقت اولاد کو محروم کرے گی۔ آیت کریمہ سے واضح ہے کہ حسن نظم اور حسن اسلوب، یعنی قواعد اور کائنات کے اندر جس ڈسپلن کے ہم پابند ہیں، اس کا ایک حصہ تنبیہ اور تزجیر بھی ہے۔ فالتالیات ذکراً، پس قسم ہے ان کی جو پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کر کے۔ یہ تنبیہات اور یہ صف بندی کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے۔ کس طرح یاد ہے؟ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا الہ ایک ہے، مسئلہ توحید۔ درست بات یہ ہے کہ یہی جواب قسم ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ رب آسمان و زمین کے اور جو اس کے درمیان میں ہے، اور مشرقوں کے بھی۔ رب المشارق اور رب المغارب، چونکہ ہر دن کے اعتبار سے سورج جگہ بدلتا ہے، ڈوبنے میں بھی اور طلوع ہونے میں بھی، اس لیے مشارق اور مغارب، یا دو موسم سال میں مغربین و مشرقین۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو ستاروں کے زینت اور جربٹ سے۔ وہی آپ آسمان کس طور خوان کا، یاد پتور کمیس گلونا خوان کوینا، یا تو آسمان کے ستارے جچتے ہیں یا آپ کے کالے دوپٹے پر چاند نما سفید پھول۔ یہ آسمانی کواکب جو آسمان کی زینت بھی ہے، لیکن وحفظاً من کل شیطان مارد، اسی سے حفاظت کی جاتی ہے ہر سرکش شیطان سے۔ اسی طرح علماء دین روئے زمین کے چاند ستارے ہیں، لیکن ہر فتنہ اور ہر باطل کے سرکوبی کے لیے بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، کان لگا کے نہیں سن سکتے ہیں اوپر مجلس کی باتیں شیاطین۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور یہ پیٹے جاتے ہر طرف سے، جو بھی فرشتہ دیکھے ان کی طرف آگ کا شعلہ پھینکے، تمہیں کیا حق ہے باتیں سننے کا؟ المجالس بالامانہ، ملائک کو اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں روئے زمین کے نظام کے لیے۔ ابلیس بیچ میں جا کر کے شرارت کرتا ہے، وہ ان کی پٹائی لگاتے ہیں۔ مجلس کا آدمی نہ ہو اور مجلس میں گھستا ہو، اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ دہوراً دھکے دے کر، نکلو اے نکلو، وہ نکلو اے نکلو، پکڑو اے دکڑو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشگی کا، واسب دائم۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جس نے اچک لیا اچک کر، ایک آدھ بات سننے میں آئی، فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے انگارہ جلتا ہوا۔ یہی جنات نجوم و کہانت کے روئے زمین پر باعث ہے، اس لیے ان کی باتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، ہمیشہ ادھوری ہوتی ہے۔ پوری تو سنی نہیں ہے، سننے دے رہے ہیں ملائک،
جیسے ملائک آسمانی مجلسوں کے امانت دار ہے اور حفاظت دار ہے، اس طرح روئے زمین کے علوم و اسرار و حکم کے امانت دار اور حفاظت دار جو ہے علماء راسخین ربانی ہے۔ جیسے وہ آگ لے کے ان کو مارتے ہیں، یہ بھی قسم قسم کے سخت فتوے زندیق اور ملحد کے ان کے پیچھے پھینکتے ہیں۔ فاستفتہم، آپ پوچھئے ان سے، اہم اشد خلقا، یہ زیادہ مضبوط ہے پیدائش میں، ام من خلقنا، یا جن کو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے پیدا کیا ان کو ایسی مٹی سے جو چمٹتی ہے، ظاہر مادے کے اندر ایک قسم کا وہ ہے سلیخ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں چپک کا مادہ ہے، لیس ہے لیس۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے نصیحت نہیں لیتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب دیکھ لیتے ہیں معجزہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ یعنی آپ کے اخلاق کو، آپ کے درس کو یہی کہا جائے وجہ ناظرہ ہے، میں ترجمہ ہو رہا ہے لیکن بامعنیٰ ہو رہا ہے۔ ترجمے کے بغیر آپ مقاصد الہیہ کو کیسے سمجھیں گے؟ کسی شخص کو یہ پتہ نہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں حکم ہے کہ نماز و زکوٰۃ کی پابندی سے کرو، تو اس کو آگے احکام کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب یہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یہ ضرورت پیش آئے گی کہ نمازیں کتنی ہیں، 5 فرض ہیں، اوقات کتنے ہیں، 5 ہیں۔ نماز کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر۔ کب؟ بلوغ کے وقت۔ شرائط کیا ہے؟ عقل و سلامتی، داخلی شرائط اور خارجی شرائط، جیسے وضو اور لباس۔ تو یہ تفصیل ترجمے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ بس ناظرہ ہو رہا ہے، یہ بیہودہ انسان کمعقل مقاصد شرعیہ و اسرار الہیہ سے بے خبر عناصر کا حاسدانہ طعن ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، آیا جب ہم جب مریں گے اور ہوں گے مٹی اور ہڈی ہڈی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادے جو پہلے گزرے ہیں۔ قل نعم وانتم داخرون، فرمایا ہاں، اور تم کو اس طرح ذلیل کیا جائے گا۔ کیوں ذلیل کیا جائے گا؟ یہ مرحلے تو بظاہر تذلیل کے ہے نا، مٹی میں رکھو، جان بنیاد نکالو، صفوف کرو، جسم اور ہڈی نہ رہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو اسی سے بہترین انسان نکلے گا۔ وہی جب تک بیج زمین میں پٹے نہیں، سڑے نہیں، پٹکا نکلتا ہے۔ بیج اگر بیج کی طرح رہے تو کبھی بھی نہیں اگے گا۔ زمین کو قبول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یا تو یہ مطلب ہے وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ کا، اور یا یہ کہ چونکہ تم مانتے نہیں اور تمہیں منوایا جائے گا تو تم ذلیل ہوں گے۔ تو جو مان چکے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ ذلیل نہیں، وہ محترم و مکرم ہوں گے۔ اب دیکھو نا، مرنے کے بعد کیا یہی جسم دوبارہ ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کوئی بعید تو نہیں ہے، عام طور پر حضرات علماء یہی کہتے ہیں، لیکن ایک بات پر غور ضروری ہے کہ ہمارے جسم کی تزیین و تحسین کے لیے یہ لباس ہے، تو یہ ایک لباس 100 سال کے لیے ہے یا ایک لباس روزانہ درس کے لیے ہونا چاہیے؟ جیسے جنتی پھلوں کا رنگ اور ذائقہ روز بدلے گا،
اس طرح اگر قبر کے اندر وما بعد الموت اس انسان کی زندگی کے شؤون بدلتے رہے تو یہ حیات الانبیاء، حیات بعد الموت کے خلاف نہیں ہے، بالکل اس کے عین مطابق بوجوہ حکم و اسرار ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ آپ فرمائیے ہاں، ہانج کا مطلب یہ کہ تم اٹھائے جاؤ گے، تمہارے باپ دادے اٹھائے جائیں گے اور تم اس میں ذلیل کیے جاؤ گے۔ داخرون مطلب یہ کہ حکم الہی تفوق رکھتا ہے، تم مانو نہ مانو، مانو تو اختیاری اطاعت ہے، نہ مانو تو اضطراری ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس یہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس ناگہاں یہ قبروں سے نکل کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، کہیں گے افسوس، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اللہ کہے گا یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم تکذیب کرتے تھے۔ تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھے کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم رنگوں کو، ازواج ان کے بیوی بچے، ان کے ہم رائے اور ہم عقیدہ۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کو وہ پوچھتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، بس کھینچو ان کو جہنم کی طرف۔ وقفوہم، ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا ہے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ یہ انکار کے بعد آج بالکل مان رہے ہیں۔ استسلام کے معنی ہے مجبوراً ماننا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض بعض پر پوچھتے رہیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہیں گے تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں طرف، یعنی خیر کے عنوان سے، اور بزرگان دین کا عرس، ارے خیر خیراتی تو ہے کنڈا، ارے 11ویں میں ہے کیا، غوث پاک کے ثواب بخشنا ہے۔ یہ دیکھو عنوان جو ہے نا صفائی کا ہے، لیکن بنیاد نہیں ہے۔ وہی داؤد علیہ السلام کو کون سی 11ویں ہوئی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی کب مناتے ہو؟ گزشتہ انبیاء و مرسلین جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، ان کا کوئی دن تاریخ بتاؤ ہمیں منانے کا۔ یہ یاد رکھنا کہ بدعت کبھی بھی بری نیت سے یا برے ہیئت میں نہیں ہوتی، بدعت ہمیشہ اچھی نیت اور عمدہ تخیل کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بدعت کا اصل نہیں ہوتا شریعت میں۔ جتنے بھی خوبصورت نوٹ کسی نے بنایا، لیکن وہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے۔ اور یقیناً تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں طرف سے، یعنی اچھے عنوان سے۔ ارے پاک پیغمبر پر سلام ہو رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ ارے پاک پیغمبر پر سلام علیکہ یا نبی، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، فرشتے کہیں گے بلکہ تمہارا ایمان ہی نہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بدعات مکفرہ ہے۔ حافظ ابن قیم نے
بدائع الفوائد میں لکھا ہے کہ وہ بدعت جو مفسقہ ہے فسق و فجور ہے، لیکن جو بدعت مکفرہ ہے وہ ایمان کے سلب کے لیے ہوتا ہے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، نہ تھا ہمارا تم پر کوئی زور، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، پس ثابت ہوا ہمارے اوپر اللہ کا فیصلہ، انا لذائقون، کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے سنت کے بجائے بدعت کی ہے، توحید کے بجائے مشرکانہ عقیدہ اپنایا ہے، اسلامی راستے کے بجائے نفسانی خواہشات کے راستے اختیار کیے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس ہم نے بہکایا تم کو، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس بے شک یہ لوگ اس دن عذاب میں اکٹھے ہوں گے۔ بدعتی امت محمدیہ کے ہیں یا بدعتی عیسائی ہے، بدعتی یہودی ہے، سب ایک ہی ٹماٹر اور ایک ہی بینگن ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم ایسا ہی کرتے ہیں جرائم پیشاؤں کے ساتھ۔ اِنَّهُمْ كَانُوا، بے شک یہ تھے، اِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو، یستکبرون، تکبر کرتے تھے، ہمارا تو بارش برسانے کا علیحدہ معبود، بیٹا دینے کا علیحدہ معبود، کام چلانے اور کاروبار کرانے کا علیحدہ معبود۔ ارباب متفرقون خیر، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اتنے سارے خداؤں کو ماننا بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب کاموں کے لیے زوراور ہے۔ پیغمبروں کی تعلیم کیا سلیقہ رکھتی ہے۔ ارباب متفرقون خیر، پیر بابا بدا کئی، میانگل بابا بدا کئی، شیخ الہد بابا بدا کئی، اصحاب بابا بدا کئی، بریمام بدا کئی، شاقی کو سے اڑ والا، ارے تیری ارباب متفرقون خیر، کیا اتنے سارے منتشر آستانے اور درگاہیں، ام اللہ الواحد القہار۔ ایک عجیب بات بتاتا ہوں تمہیں، شاہ عبداللہ جن کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ یہ امام مالک کے استاد ہے، قرن اول کے حافظ الحدیث ہے، بنو امیہ سے تنگ آ کے آئے تھے، وہ ظالم پیچھے پہنچ گئے، پہاڑ پہ ذبح کیا۔ مالک ان کو یاد کر کے روتے تھے اور کہتے تھے حفظت عنہ 90 فی 100، 100 حدیث میں سے 90 میں نے ان سے پڑھی، لیکن درگاہ کی حیثیت سے وہاں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دچاؤ گدھا سے دا سرگیتا سے ہے، ایسے عجائب بندر آپ نے چڑیا گھر میں بھی نہیں دیکھو کہ جو درگاہوں کے سامنے بیٹھے، تو بابا ان کو نہیں ٹھیک کرتا۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے قہر زدہ ہے۔ مسجد کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسوں میں جو پڑھ رہے ہیں، گلہائے محبت اور گلہائے عقیدت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خانپور کے اندر ایک بدعتی تھا، قد بھی چھوٹا تھا اور بہت ہی اکھو بکھو تھا، ایسا چلتا ہے جیسے رشد و ہدایت کا مینار زمین پہ چل رہا ہو۔ اور یہ جو ہمارے درگاہوں کا سپاہی ہے، اس غریب کو دیکھو جیسے ایک گٹی اور ایک بوتل کی ڈبری جو ہے نا وہ لڑک رہی ہے۔ شیخ بہت حسین جمیل ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنون کے لیے؟ پیغمبر کو شاعر کہتے تھے، حالانکہ آپ تو شعر پڑھتے ہی نہیں تھے۔
بعض اشعار بڑے قیمتی ہیں، وہ پڑھے جاتے ہیں۔ بل جاء بالحق، بلکہ آئے حق لے کر، وصدق المرسلین، اور اس پیغمبر نے تصدیق کی گزشتہ انبیاء کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے عذاب دردناک، انبیاء کی توہین کرنے پر، استہزاء پر۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں دیا جائے گا تم کو مگر تمہارے کرتوت کی سزا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو بالکل خالص چنے ہوئے ہیں، یعنی توحید والے ہیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کی روزی معلوم ہے۔ ابھی درس ختم نہیں ہوا، ٹرے بھر بھر کے جو ہے نا پکوڑوں اور سموسوں کے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو ذرا، فواکہ، کئی قسم کے پھل فروٹ، وہم مکرمون، اور یہ باعزت رہیں گے۔ وہم مکرمون کا معنی میں کرتا ہوں کبھی کبھی، اور ان کی آؤ بھگت کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، انعامات والی جنتوں میں، علی سرر متقابلین، چپرکٹوں پر آمنے سامنے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکاس من معین، پھرائے جائیں گے ان پر کاسے چشمے کے پانی کے، سب سے اعلیٰ پانی چشمے کا ہے۔ بیضاء، بالکل سفید، لذت للشاربین، لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے، پانی ایسا ہو جس کا رنگ ڈنگ بھی صاف ہو، دل چاہے کہ میں پیوں۔ لا فیہا غول، نہ اس میں کوئی شور ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ یہ وہاں سے کوئی تھکیں گے۔ اصل میں نزف کہتے ہیں تنگ آ کے بیہودہ باتیں کرنا۔ جیسے آدمی تنگ آ جاتا ہے نا تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولا ہم ینزفون۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اور ان کے لیے آنکھیں نیچے کرنے والی خوبصورت آنکھوں والی ہوگی۔ آنکھیں نیچے کی ہے اس لیے کہ باپردہ ہے، یہ نہیں کہ آنکھیں خراب ہے۔ عین سترگور ہے بھائی، عین مانا سترگورا، او دا غٹ سترگی بدی یاد اکڑما، لا لا لا، یسترگی خوار چاہتو رولے، پٹول وطن کے یوز پنخ اکڑما، گل پاڑا ہوئی۔ یسترگی دن دی تماچی دی، زد پڑکو تماچو وشتل یما، نو خدچ سترگی دی وڑی دی، کچر تغٹے وے خوڑلے بدیو ما، او استاد دی دو سترگو دپارا، ز خوش آمند د تمام جہان کا امار۔ مولانا بھی کہتے ہیں، مزمل پہلی مرتبہ جب مولانا اشرف صاحب سے ملنے مجھے لے گئے تھے تو حضرت نے یہ شعر پڑھا، آدمی دی دست باقی پوستس، دید آباشد کی دیدی دوستس۔ انسان نام ہے آنکھوں کا، باقی تو گوشت اور چمڑا ہے، اور پھر آنکھیں بھی وہ جو میرے محبوب اور دوست کی ہے۔ آدمی دی دست باقی پوستس، دید آباشد کی دیدی دوستس۔ پشتو میں اور اردو میں آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، عربی میں بجائے آنکھوں کے چہرہ، یبتغون وجہ اللہ۔ اور ان جنتوں کے لیے وہاں ایسی عورتیں ہوگی جو نگاہیں نیچے رکھے گی،
ایسا نہیں کہ بس یہاں بیٹھی ہوئی ہے تمام جہان کو دیکھ رہی ہے. پشتو میں اس کو عورت کو کہتے ہیں بڑارائی. ادا بڑارائی اس طرح کی جو رکشا ناس تکورے اور تمام جہان خلقو تکورے بڑارائی. ارمان دے پختونو چې صحت وے او ژوند وے ایو درس په دې جهانګیري کې د دې سیند په غاړه کړی وی او د سرات طالبان مولیان راغلی وی او هر څلور شپږ میخې یې حلالېدې چې دوی ته پته لګېدلی وی چې پښتو وایي څه شي ته. اللہ تعالیٰ نے عاجز و فقیر کو پشتو ادب کا بھی انتہائی درجے کا معراج دیا ہے. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اور ان جنتیوں کے لیے نگاہ نیچے کرنے والیاں ہوگی. عین دفع وہم ہے. یہ عین اس لیے کہا کہ خوبصورت آنکھیں ہیں، یہ نہیں حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچے رہی. حیا سے سر جھکا دینا، ادا سے مسکرا دینا. حیا سے سر جھکا دینا، ادا سے مسکرا دینا. حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ یہ انڈے ہیں پردہ پوش تک کے سپینے غنڈے منڈے. او دا پڑک اوس داس د نور غنی سینہ او د سپوږمۍ غنی چہرہ اور ستاروں کی طرح آنکھیں. دھڑوں میں ایک افغانی شاعر ہے، دھڑوں میں وے خدایا مفتی سے ابن مزار کے سترگے گولئی مخ سپوږمۍ رڼا کوینا. جن کی آنکھ کے ستارے اور چہرہ اور پیشانی چاند کی طرح روشنی دے رہے. تلے عمل تھا تبلیغی جماعت کی نصرت کے لیے، تو وہ بھی وہاں آیا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب بہت باذوق ہے، تو وہ شاعر ہے بہت زبردست. یہ خدایا مفتی سے ابن مزار کے افغانیان زار تجار ہوئی. سترگے گولئی تندے سپوږمۍ مخِ د دوهر رڼا کوینا. سبحان اللہ. وہ تفسیر تو مجھ سے پڑھو کہ دنیا ادب کے اندر تمہیں نہلاؤں، ہر زبان کے منتہی اور معاریج آپ کو سمجھاؤں. گویا کہ یہ عورت حسین ہوگی انڈوں کی طرح. ظاہر بات ہے کہ حسن و جمال تو پسندیدہ چیز ہے. اللہ. آج کل وہ جو عورت الزامات لگاتی ہے پیپل پارٹی کی قیادت پر، اس نے بھی عجیب شکل بنائی ہے. سنتھیالی جی. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو ایک تصور پیش آتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کی تسویل ہوتی ہے، اور انسان کا ایک حقیقت ایمان ہے. اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو جہاں ایمان کمزور ہو گیا گناہ میں ابتلا شروع ہو گیا. انبیاء اور ان کے نوابین علماء اولیاء اس لیے ایمان پر محنت کرتے ہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. پس متوجہ ہوں گے بعض پر پوچھیں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کہے گئے کہنے والا ان سے، اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ میرے ایک ساتھی تھا، یقول کہتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کیا تم بھی ان نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہو.
اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، آیا جب ہم مریں گے اور ہوں گے مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ مدینون مانا مبعثون۔ قال هل انتم مطلعون، ان کو کہا جائے گا اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع، جھانک لے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھے گا اس کو جہنم کے بیچ میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منکر تھا نا باس بعد الموت کا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا اللہ کی قسم اگر تجھ سے ہو سکتا مجھے بھی غرق کر دیتے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ویزی آواز نعم محبوباں درا سرا، ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتا احسان میرے رب کا، لکنت من المحضرین، تو ہو جاتا میں بھی گرفتاروں میں سے۔ افما نحن بمیتین، آیا ہم نہیں ہیں دوبارہ مرنے، کیا ہم نہیں ہیں مرنے والے؟ الا موتتنا الاولی، مگر پہلی موت۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب ہونے والے۔ یہ انکار کی صورت ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ کامیابی بہت بڑی ہے کہ ایسے غلط کاروں سے، خطا کاروں سے، ناکارہ ہم نشینوں سے آدمی بچ جائے۔ یہ مطلب ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور اس جیسے عمل کے لیے عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے والوں نے۔ قابل تقلید عمل ہے۔ وہ جو استاد جی کی والدہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ خادے میں شریک نہیں ہوں، میرے خاوند نے مسلمانوں کی امامت کی۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہترین مہمانی ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا وہ زقوم کا درخت؟ زقوم ایک پھل نما نکلتا ہے، 10 کانٹے ہوتے ہیں اس میں بڑے چھوٹے، بڑا سرخ و لال ہو جاتا ہے، کچھ ذائقہ بھی کڑوا سا پیدا ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں نے اس کے باغات لگائے بڑے خوبصورت، اور عمدہ قسم کے پھل اس میں آتے ہیں، اس کو یہ لوگ سٹرابیری کہتے ہیں۔ اس جس کا خیال اور رائے یہ ہے کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اردو میں، پشتو میں، فارسی میں، عربی میں، سرائکی میں، اکثر زبانوں میں زقوم کا اطلاق اسی پر ہے۔ اور کھانے پینے میں جب اختلاف ہو جائے تو علماء کہتے ہیں ترجیح نہ کھانے کو ہے، کیونکہ کسی بھی ناجائز چیز کا استعمال حرام ہے، اور ہر جائز چیز کا استعمال فرض نہیں ہے۔ سمجھ گئے قاعدے کو؟ اور علماء دین اس کو برا نہیں کہتے۔ اول تو ان کی تحقیق نہیں ہے، ثانیاً توجہ نہیں ہے، ثالثاً یہ علماء تھے اور یہ بازار تھے اور منڈی تھی، اور اس میں کٹاکٹ بکتا تھا، بکروں اور مینڈوں کے کھوٹے میں ہوتا بخرولے۔ عاجز فقیر نے اسی منبر پر اعلان کیا کہ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، اس میں یہ بھی ہے، اول نمبر ہے۔ پھر میں نے دوسرا اعلان کیا کہ جس کڑھائی میں اور توے پر یہ پک چکے ہو وہ پلیت ہو چکا ہے، وہ 7 دفعہ دھویا جائے اور 8ویں مرتبہ داغ آ جائے یا مانجا جائے مٹی سے، تب جا کے اس میں کلیجی بنے گی۔ میں نے کہا جو دکاندار اس پر عمل نہیں کرتا اس کے ہاں کھانا کھانا حرام ناجائز ہے۔ آیا یہ بہتر ہے مہمانی میں یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے بنایا اس کو فتنہ ظالمین کے لیے۔ انہا شجرۃ، یہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو اگے گا جہنم کے بیچ میں۔ سورۃ یاسین کے اخیر میں کہا تھا کہ ہم اسے ہرے درخت دکھا سکتے ہیں جس میں آگ لگتی ہے، بلکہ آتشی پودے اور آتشی درخت علیحدہ ہوتے ہیں، ان کا نشو و نما بھی آگ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جی
جہنم میں ہے، تو جواب یہ کیا حدیث میں نہیں ہے کہ نہران ظاہران و نہران باطنان، دریائے نیل اور دریائے فرات جنت کی نہریں دنیا میں ہے۔ تو جس طرح دریائے نیل اور فرات جنت میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اس طرح ایسی ہی نہریں ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہے جن کا اصل تو جہنم میں ہے، لیکن کچھ کاپیاں دنیا میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، ان کا پھل جیسے سر ہو سام کے، یوں آپ اٹھا کے دیکھیں بالکل سام کی طرح ہے۔ فإنہم لآکلون منہا، پس یہ لوگ کھائیں گے اس میں سے، جہنمی لوگ، فمالئون منہا البطون، پس بھریں گے اس سے پیٹ، ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس کے اوپر ملونی ہوگی گرم گرم، ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا اللہ بزرگ جہنم کی طرف۔ انہم الفوا آباہم ضالین، انہوں نے پایا اپنے بڑوں کو بہکے ہوئے، فہم علی آثارہم یہرعون، یہ ان کے نقش قدم پہ دوڑ رہے ہیں۔ بس ان کے بڑوں نے بھی کیا اور یہ بھی کر رہا ہے۔ ہاں اقبال نے کیا کہا ہے، اس نے ترجمہ کسی نے کیا ہے، دا تقلید پلار اطلق چرتخوے، پیغمبر بو پلار دنی کنو۔ غلط تقلید تو غلط ہے نا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً بہکایا تھا ان سے پہلے اکثر نے اولین کو، بہت سارے لوگوں نے دوسروں کو بہکانے کی کوشش کی اور غلط کھانے پینے کی ترغیب دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے بھیجا ان میں ڈرانے والے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھیے کیسے رہا انجام ڈرائے ہوئے کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ بچ گئے۔ چنے ہوئے بندوں میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں آواز دی تھی حضرت نوح نے، بس ہم بہترین جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو بڑی تکلیف سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور بنایا ان کی اولاد کو ہم نے باقی۔ حضرت کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، اور کنان کافر تھا، اس کا بیٹا خوش رنگ مسلمان تھا۔ تو 4 دانگے علم عربی میں کہتے ہیں الاطراف الاربع، پختو کے وہی سلور کنج دنیا، یہ ان سے آباد ہے۔ علماء نے وہ علاقے بھی بتایا کہ روس کس کے ہیں، چائنا والے کس بیٹے سے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان کے بارے میں آنے والوں میں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو حضرت نوح پر کائنات میں، یعنی نوح علیہ السلام کا نام لے کے آپ کہیں کہ نوح علیہ السلام۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں احسنیوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کیا اگلوں کو۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ہی کی جماعت میں سے تھے حضرت ابراہیم۔ شیعہ مانا جماعت، بعض شیعہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، تو مسلمان جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ، فرعون جب سرکش ہو گیا تو تمہاری جماعت بنا لی، یہ فرعونی جماعت ہے۔ اس لیے خدا کے نیک بندے ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور اصحاب سے ان کو بغض و کینہ ہے۔
اذ جاء ربہ، جب آ گئے رب کے حضور، بقلب سلیم، ایسے دل سے جو توحید سے مالا مال تھا، قلب سلیم۔ حافظ ماد الدین ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ کافر و منافق کا دل قلب مریض ہے، فی قلوب مرض، تو مومن اور موحد کا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہے۔ چاہتے سب ہو کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم۔ ایک سلیم وہ ہے جو منیلا میں جا کے بیٹھ گیا، اور اس کی بیٹی ہوئی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ اسیلہ۔ بکرتا ہوں، میں نے کہا پاگل، اسیلہ مانا رات شام۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ نام نامناسب ہے۔ انسان پر زندگی میں 90% اثر نام کا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے، ماذا تعبدون، یہ کن کو پوچھتے ہو، افکن آلہتن، کیا جھوٹے معبود، دون اللہ تریدون، اللہ کے سوا تم مانتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، کیا عقیدہ ہے رب العالمین کے بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے نظر ڈالی، نظر ڈال کے ستاروں میں، فقال انی سقیم، فرمائے میں بیمار ہوں، اس لیے کہ میں ابھی تک تمہارا علاج ہی نہیں کر سکا۔ یا یہ کہ سقیم صفت مشبہ ہے، آگے چل کر بیمار ہونے والوں، ہر شخص بیمار ہوتا ہے۔ فتولوا عنہ، لوگوں نے چھوڑ دیا حضرت کو، مدبرین، پیٹ پھیر کر، فراغ الی آلہتہم، حضرت چلے گئے ان کے معبودوں کی طرف، فقال لا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے یہ پراٹھا اور حلوہ، ما لکم لا تنطقون، کیوں بولتے نہیں، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پر لگ پڑے ان کے اوپر درزہ دروز دائیں ہاتھ سے، تمام بتوں کو توڑا۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پس متوجہ ہوئے حضرت کی طرف دوڑتے ہوئے، قالا تعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا تم عبادت کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، یہ بھی معبود ہوتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو اور جو تم عمل کرتے ہو۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، نمرود نے کہا، علماء تفسیر کہتے ہیں کہ بناؤ اس کے لیے ایک جگہ، فالقوہ فی الجحیم، ڈال دو اس کو آگ میں۔ صوبہ سرحد میں پشاور سے اوپر ایک علاقہ ہے جمرود، یہ اصل میں ہے نمرود۔ یہودیہ میں نون کو جیم اور جیم کو نون سے بدلتے ہیں، اور وہاں 2 پہاڑ 6 میل تک ان میں راک ہے، مگر 10 فٹ کھدائی کے بعد زمانہ گزرا ہے۔ امام رازی نے جو تفسیر میں کہا ہے، میں ہندوستان گیا کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے سورۃ یوسف میں لکھا، پتہ نہیں حضرت کہاں تشریف لائے، بھائی پشاور آئے اور کہاں ہے یار۔ رہ گیا یہ کہ اور علماء نہیں کہتے، ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، تاریخ سے علماء دین بے خبر ہے۔ فارادوا بہ کیدن، پس چاہا انہوں نے حضرت کے خلاف سازش، فجعلناہم الاسفلین، کر دیا ہم نے سازشیوں کو نیچے دکھا کر، اور حضرت ابراہیم صحیح سلامت۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور فرمایا میں جا رہا ہوں رب کی طرف، میری رہنمائی کرے گا۔ امام راضی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ آگ سے صحیح سلامت نکلنے کے بعد نمرود نے حکم دے دیا کہ کچھ نہ کہے حضرت کو، جس طرح چاہے جہاں چاہے تقریر کرے،
لیکن سرکاری اہلکار ان کے پاس لوگوں کو نہ رہنے دے۔ تو حضرت نے کہا جب لوگ ہوں گے ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے تقریر کا؟ تو آپ نے کہا میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ ممکن ہے وہاں سے آرمینیا گیا ہو، وہ ممکن ہے عراق اور بابل گئے ہو۔ رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار دے مجھ کو اچھے پیارے بیٹے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے خوشخبری دی ان کو لڑکے بردبار کی۔ یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ اس پہ آزمائش آ رہی تھی۔ انبیاء مانگ مانگ کے اچھے بیٹے ملتے ہیں۔ تم نے اللہ جانے دعا کی بھی تھی یا نہیں کہ تمہیں جنید اور حمید مل گئے؟ وہ دونوں بھی اچھے، اور بھی پیسے تو وہ دے رہے آپ کو، دیتے رہے، اور آپ ہم کو نہیں دے رہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ پہلے دیتے تھے، اب نہیں دیتے۔ فلما بلغ معه السعی، جب پہنچ گئے حضرت کے ساتھ دوڑ دھوپ کو، بچہ جب دوڑتا ہے نا بچے ماں کے ساتھ بڑا پیارا لگتا ہے۔ قال یا بنی، فرمایا اے زما بچڑیا، اے میرے پیارے بے زما خوگ بچیا، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے آپ کا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب پاؤ گے مجھے اللہ نے چاہا ثابت قدموں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو کہا تھا ستجدنی صابرن، تو اس پر صبر نہیں کر سکے، اور حضرت اسماعیل نے کہا من الصابرین، اس میں عجز و تواضع زیادہ ہے، تو اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہی خواب دیکھتے تھے کہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے، تو خواب میں جو چیز نظر آتی وہی تو مراد نہیں ہوتی۔ آپ نے اونٹ ذبح کیے، نہار کیے، آپ نے گائے بھینسیں کاٹی ہوگی، آپ نے سینکڑوں ہزاروں بھیڑ بکریاں خیرات کیے، لیکن خواب برقرار رہا۔ آخر میں آپ نے حضرت اسماعیل کو کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر میں انبیاء بھی متعمل ہوتے ہیں۔ غزوہ احد سے پہلے پیغمبر نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں نے اس کو چلانا چاہا تو وہ بیچ سے ٹوٹ گئی، پھر میں نے چٹخ دیا تو بحال ہو گئی، فعادت کا احسن ما کانت، پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔ تو اشارہ تھا کہ شکست کے بعد پھر فتح۔ اور میں نے دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، یہ میرے صحابہ تھے جو 70 شہید ہوئے۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے اس کا تدارک کیوں نہیں کیا؟ انبیاء ایک تو تدارک بامر اللہ کرتے، ویسے نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ شہادت مطلوب ہے، زوائد نہیں ہے، فوائد میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر تدبیر جو ہے وہ تعبیر کو روک سکے، بہت سارے تعبیرات اٹل ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم مان گئے، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا ان کو منہ کے بل تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، شفقت نہ آئے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر کے دکھایا، خواب یہی تھا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوں ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گردن پر چھرا پھیر رہے، چھرا کام نہیں کر رہا، تو آپ نے پتھر پر مارا تیز کرنے کے لیے،
پتھر پر چورے مارنے کو کہتے ہیں مرو، اس لیے مروا۔ آپ نے مروا سے کعبے کو دیکھا، کہا ہنالک المنحر، اصل قربان گاہ یہ ہے۔ یہ تو ہم لے کے گئے ادھر مینا میں تاکہ غلاظات وغیرہ نہ ہو۔ موطا مالک میں یہ لفظ موجود ہے، ہنالک المنحر، کعبے کے سامنے، مینا کے سامنے۔ آپ نے کہا اصل قربان گاہ یہ تھی۔ آواز آئی جبریل کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خبردار۔ تو حضرت نے کہا اللہ اکبر، تو اسماعیل علیہ السلام نیچے سے اٹھے اور اس کے بدلے میں جنتی مینڈا جبریل نے نیچے اتارا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ اسماعیل نے کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ تیرا شکر، قربانی بھی قبول ہوئی۔ عباس بزرگوں کا یہ کہنا کہ زمایا سوال ہے چاہا گٹ دے اسماعیل پہ بدلے کے لال شوے ہو لوگوں خواہ چاہ خوڑی دیو نستا سوال دلیل دے چھتا اصول تفسیر تا دے توجہ نہ دکڑی۔ تفسیر میں ایک اصول ہے کہ نبہم ما ابہم اللہ، جن چیزوں کی شریعت نے وضاحت نہیں کی ہم بھی اسی طرح ہی چھوڑیں گے۔ اور وہ جو بچڑا کاٹا تھا ملائک کے لیے وہ پھر کس نے کھایا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا و حاجر جو روز کھانا پکاتی تھی وہ کون کھاتا تھا؟ دس سوال لے دما سوال لے دیو پیسی سوال لے دے وہ لکت گورا پا مارا دونا کے میں جی تاسو موتے بوتے وائے وہ اصول لیڈر خزے کرنا یہ پرشتیا مفسر ہے، یہ پرشتیا مفسر ہے۔ ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ آزمائش واضح تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور بدلے میں دیا ہم نے قربانی بڑی، یعنی مینڈا جنتی، اس کے سینگ لگے ہوئے تھے کعبے کے سامنے۔ تو ہم اور مزمل بھی شروع میں ہم بھی کرتے مینڈے کرتے تھے، تو ایک آدمی نے جمعے میں پرچی دی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ کعبے کے سامنے لٹکے تھے، اور خلافت زبیر میں عبداللہ ابن زبیر میں وہ ضائع ہو گئے۔ آپ جو مینڈے کاٹتے اس کے سینگ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ مینڈا جنت سے آیا تھا تو اس کے سینگ کعبے میں تھے، یہ سراب گوٹ سے آتے ہیں تو اس کے سینگ ندی میں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان کے بارے میں آنے والوں میں سلام علی ابراہیم، سلام ہو حضرت ابراہیم کی عظمتوں کو۔ کذالک نجزی المحسنین، یوں ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کرداروں کو۔ انہ من عبادنا المومنین، وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور اس کے 40 سال بعد ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی۔ اسماعیل علیہ السلام اسحاق سے 40 سال بڑے تھے، اور ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی کہ وہ بھی پیغمبر ہوں گے، بلند کردار۔ سوال ہے کہ اسحاق کا تو نام لیا، اسماعیل کا کیوں نہیں لیا؟ یہ حکم الہیہ ہے، ان کی قربانی اور ان کے بہترین مجاہدے کا پردہ کرایا ہے۔ اہل سنت والجماعت متفق ہے اس بات پر۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی طرف منسوب تفسیر جیلانی ہے، اس میں بھی ہے کہ الذبیح ہوا اسماعیل۔ آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور ان کے اصحاب ابن قیم اور ابن کثیر نے اور ذہبی نے اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ صرف اسماعیل علیہ السلام ہے۔ شانور شاہ کہتے کہ اسحاق بھی ذبیح ہے، لیکن وہ بیت المقدس میں فیض الباری جلد اول صفحہ 117۔
ہما ذبیحان، اسماعیل فی جور الکعبہ و اسحاق عند جور القدس، لأن الکعبہ لا تجعل کعبۃ حتی یذبح فی جوارہا نبی من الانبیاء۔ اور ہم نے برکتیں دی حضرت کو اور اسحاق کو بھی، ومن ذریتہما محسن، ان کی اولاد میں احسنی بھی ہوں گے، وظالم لنفسہ مبین، اور کلا ظالم اپنے حق میں، جو درس میں نہیں سنتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ علوم کہاں سے آئیں گے، یہ کہاں سے جانیں گے؟ یاد رکھنا، حمید اور اسعد، جنید کو کہنا تو بھینسے کو بین بجانا ہے۔ اس جگہ مولانا شبیر احمد نے جو حاشیہ لکھا ہے، اس جیسے حاشیہ پورے قرآن میں نہیں لکھا ہے، اللہ جانے کہ اس جگہ سورۃ صافات میں آفرین مولانا شبیر احمد پر۔ سچ کہا عبد الماجد دریابادی نے، آپ نے فاضلانہ قلم سے اپنے شیخ کے فوائد کی تکمیل فرمائی۔ لفظ بلفظ ثابت کیا ہے کہ یہ اہل کتاب کی کتاب میں اس عنوان سے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا حضرت موسیٰ و ہارون پر بھی، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بچایا ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بڑی تکلیف سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس ہو گئے وہی غالب، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دی ان کو کتاب واضح، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے استقامت دی ان کو سیدھے راستے کی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان کے بارے میں آنے والوں میں، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو حضرت موسیٰ و ہارون پر، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں احسنیوں کو، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، بعض کہتے ہیں وہ زندہ گم ہوئے ہیں، اور بعض کہتے نہیں اپنے وقت پر کام پورا کر کے گئے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا اپنی قوم سے، أَلَا تَتَّقُونَ، تم اللہ سے ڈرتے نہیں، أَتَدْعُونَ بَعْلًا، تم پکارتے ہو بعل بت کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور چھوڑتے ہو بہترین خالق کو، اللہ کو۔ وہاں ایک بڑا بت تھا بعل، اور جس نے بنایا تھا اس کا نام تھا بک، تو بعلبک ایک شعر مشہور ہو گیا، بعلبک۔ بہت سارے ایسے جس طرح نوشیروان کا بھائی گم ہو گیا تھا، وہ مل گیا تو بہت خوش ہو گیا، کہا بلخ، تو بلخ بن گیا، بلخ وہی زمان خو گرورا، بلخ بلخ بن گیا۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ رب ہے تمہارے اور تمہارے گزرے ہوئے بزرگوں کے بھی۔ فکذبوہ، قوم نے حضرت الیاس کی تکذیب کی، فإنہم لمحضرون، پس بے شک وہ گرفتار حاضر ہوں گے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑا ان کے بارے میں آنے والوں میں، سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس پر۔ الیاسین، یا تو الیاس ہی کو الیاسین کہتے ہیں، اور یا یہ کہ مراد ہے حضرت الیاس اور ان کے آل۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح بدلہ دیتے احسنیوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وان لوطا لمن المرسلین، بے شک حضرت لوط بھی اونچے پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب نجات دی ان کو اور ان کے ماننے والے سب کو، الا عجوزا، مگر وہ جو بڈھڑی تھی، فی الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ پیچھے رہنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے کہا چلو، وہ پیچھے رہ گئے۔
اور یا یہ کہ وہ پچھلا حصہ استعمال کرتے تھے رجال کا اور خاتون کے اگلے حصے سے نفرت کرتے تھے، اور یہ بھی سرکس دیکھتی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کیا اوروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر صبح صبح۔ وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت، جب روانہ ہوتے ہیں مدینے سے تو صبح وہاں جاتے ہیں، شام کے راستے میں صدوم وغیرہ معموریہ، اور جب واپس ہوتے تو رات ہو جاتی۔ وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت۔ افلا تعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک حضرت یونس بھی بلند مرتبہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب بھاگ گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف، قوم سے ناراض ہوئے اور وعدہ عذاب تھا، اس میں کچھ دیر لگی، اس کی حکمت اصل تھی، لیکن حضرت کو تھوڑا سا بشری تقاضے کے تحت جلدی ہوئی۔ فساہما، پس کرا ڈالا، فکان من المدحدین، پس حضرت ہی ہو گئے نام نکلے ہوئے میں سے۔ اصل میں کشتی میں جب حضرت بیٹھ گئے وہ پہلے سے بری ہوئی تھی تو کشتی جھولنے لگی۔ کشتی بان نے کہا ایک آدمی کو اتارنا پڑے گا، کس کو اتارے؟ قرعہ ڈالا، حضرت کا نکلا، حضرت نے چھلانگ ماری۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، لقمہ بنایا ان کو مچھلی نے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت بہت ملامت تھے۔ وہ دیکھو نا، ذرا سی بشری لغزش ہو گئی، بغیر پوچھ کے گئے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر حضرت نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے، کیونکہ حضرت پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات ہوتی ہے۔ کلمہ نبی کا اور تعداد قوم کی تھی 1.25 لاکھ، تو ختم نکل آیا آیت کریمہ کا، اور پڑھے خاک جل جائے جل جانے والے۔ بے شک حضرت یونس بلند پایا پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کھڑے ہوئے کشتی بھری ہوئی کی طرف، پس قرعہ ڈالا، نکلا حضرت ہی کا نام، پس لقمہ بنایا ان کو مچھلی نے، اور وہ بہت ملامت تھے۔ اگر نہ ہوتے حضرت تسبیح کرنے والوں میں سے، معلوم ہوتا ہے کہ تسبیحات سے بھی آفات ٹلتی۔ وہ پیغمبر نے جو چوئنٹیوں کا بل جلایا تو اللہ نے کہا نا کہ قرصت کا نملۃ واحرقت امۃ وفیہا من یسبح اللہ، آپ کو تو ایک چوئنٹی نے کاٹا، آپ نے سب کو جلایا، اس میں وہ چوئنٹیاں بھی تھیں جو تسبیح کرتی تھی۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یہ رہ جاتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ خدا کے لیے کیا مشکل ہے، مچھلی کو عمر دے دے، مچھلی اور مچھلیوں کو حوالے کرتی، خامخواہ استحالہ و اشکال ہے۔ فَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ڈال دیا ان کو کنارے پر، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بہت بیمار تھے، کیونکہ جسم جو ہے مچھلی کے پیٹ میں زخمی ہو گیا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اگایا ہم نے ان پر درخت بیلی کی، کدو کی بیلی ہوگی۔ اس میں یہ کمال ہے کہ اس کا چھاؤ جلے ہوئے کو بہت مفید ہے، اس لیے کدو کا تیل کھلاتے ہیں لوگ۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور بھیج دی ہم نے حضرت کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ۔ عبداللہ ابن عباس سے تفسیر ابن ابی حاتم میں منقول ہے کہ 1,00,000 تھے۔ فآمنوا، پس یہ لوگ ایمان لائے، بحال ہو گئے۔ فمتعناہم الی حین، ہم نے فائدہ دیا ایک وقت تک، دنیا تک۔ فاستفتہم، آپ پوچھئے ان سے، الربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے رب کی تو بیٹیاں ہو اور ان کے بیٹے ہو؟ کہ وہ خود تو بیٹی پسند نہیں کرتے نا۔ مزمل بھائی کی بیٹی نہیں ہوئی، بیٹے تھے 4، ہر بیٹے کے 4 اور 6 بیٹیاں، بعض تو 2 یہ اللہ کی شان ہے۔
ہاں ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، یا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو عورتیں اور یہ دیکھ رہے تھے۔ یہ کیوں فرشتوں کو عورت کہتے؟ ان پر جو جنسیت نافذ نہیں ہے، کوئی تناسل و تناکح مقصود نہیں ہے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، یاد رکھو یہ اپنے جھوٹ سے کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی بھی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ نہ نیازت بولادت نہ بفرز جتو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی۔ اللہ اللہ، کس کے شعر ہے؟ ہاں حکیم سنائی گی۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے چن لی لڑکیاں لڑکوں پر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا غلط فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، سوچتے بھی نہیں۔ آیت میں اشارہ ہے کہ معیوب چیزیں اللہ کی طرف منسوب نہ کی جائے، قبیح کی نسبت اللہ کی طرف محال ہے۔ ام لکم سلطان مبین، یا ہے تمہارے پاس دلیل واضح، فاتو بکتابکم، لے آؤ اپنی وہ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہوں تم سچے۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور بنایا ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی رشتہ۔ کہتے تھے نا کہ جنات جو ہے یہ ان کی جو خدا تعالیٰ کی بیٹی ہے، معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ جنوں کو پتہ ہے، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ گرفتار ہوں گے۔ 3 آیتیں پڑھی جائے میری اجازت سے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یا معشر الجن والانس، اور دم کیا جائے فوراً جنی کو آرام آئے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاکی اللہ کے لیے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے۔ فإنکم وما تعبدون، پس بے شک تم اور جن کا تم پوجا کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہو تم اللہ سے بچ نکلنے والے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر وہ جو پہنچ کے رہے گا جہنم، اللہ حفاظت فرمائے۔ وما منا الا له مقام معلوم، نہیں ہم میں کوئی بھی مگر اس کا مقام اللہ کے ہاں متعین ہے، ملائک کہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم بھی صف بستہ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم بھی ہمیشہ تسبیح میں رہتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اگرچہ یہ کہتے ہیں، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کاش کہ آ جاتا ہمارے پاس اولین کا تذکرہ، لَقُلْنَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم ہو جاتے اللہ کے بندے چنے ہوئے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، اس موجودہ مضمون اور توحید کی آیات کا انکار کرنے لگے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے، نئی وحی نئی شریعت مانگ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یقیناً گزر چکا ہے فیصلہ ہمارا پیغمبر لوگوں کے بارے میں۔ انہم لہم المنصورون، بے شک ان کی مدد ہو کے رہے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر غالب آئیں گے۔ منصور بھائی جنید کو کہتے ہیں کہ منصور پہلے ہے، جنید بعد میں۔ انہم لہم المنصورون، پھر کہتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، منہ موڑیے ان سے، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور ان کو دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس یہ بھی دیکھتے رہے۔ آپ دیکھیں ان کا بد انجام، یہ دیکھیں آپ کے فتح مبین۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور جب وہ عذاب اترے گا ان کے صحن کے سامنے، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، کیا برا ہوگی وہ صبح ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، منہ موڑیے ان سے ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ، اور ان کو دیکھتے رہے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے میرے تیرے رب کے لیے جو عزت و جلال کے مالک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو خدا کے پیغمبروں پر۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورت کا خلاصہ ہے اللہ کی پاکی، تقدیس، تنزیہ، تسبیح، وحدت، فردت، الوہیت، جامعیت، انبیاء کی صداقت اور مضامین اور قرآن کے نزول اور اس کی تکمیل کی مسرت۔ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کو نیکیوں کا پیمانہ بھر بھر کے ملے، وہ آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھے۔ ہر خیر کا اختتام اس سے ہونا چاہیے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت دے۔ عاجز اور فقیر کی بھی صبح سے طبیعت ایسی بے حال تھی، قدر سنبھلی تو میں نے کہا چلو غیر حاضری نہیں چاہیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان، مہربانی۔ اللہ تعالیٰ وبا کو دفع فرمائے، ملک و ملت اور پورے عالم میں سکون پیدا فرمائے۔ صلی اللہ